بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاک ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ میں ہوں فضا عمران, اور آج ہم ڈسکس کریں گے سونے اور چاندی کے ریٹس کے حوالے سے. گزشتہ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ٹک ٹاک آن کر لو تو سونا خرید لو, چاندی خرید لو, بیسٹ ٹائم ہے انویسٹمنٹ کا. یوٹیوب پہ چلے جاؤ, انسٹا پہ چلے جاؤ, کہیں بھی چلے جاؤ, آپ کو ایکسپرٹس اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں بھائی یہ بہترین ٹائم ہے سونے میں انویسٹ کرنے کا, چاندی میں انویسٹ کرنے کا. آج ہم ڈسکس کریں گے وجہ کیا بنی, کیا وجوہات ہے کہ گولڈ ایک دم سے اوپر چلا گیا, کیا وجوہات تھیں عالمی منڈی میں ایک دم سے کیا بوم آیا کہ گولڈ جو ہے ایک عام انسان کی پہنچ سے باہر ہو گیا, چاندی کو ایک دم سے کیوں پر لگ گئے کہ چاندی نے بھی سونے سے سوچا کہ میں کیوں پیچھے رہوں, جہاں سونے کے پرائز بڑھ رہے ہیں چاندی کے بھی بڑھنے لگے. پہلے ہم سونے کے حوالے سے بات کریں گے کہ سونے کے پرائز کیوں بڑھے. یہ ایک دم سے ہوا نہیں جی, یہ بالکل ایک دم سے نہیں ہوا. سونے کے پرائز بڑھنے کے پیچھے بہت سے محرکات جو ہیں وہ شامل ہیں, جس میں سب سے پہلے جو ہے سونے کے بڑھنے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ معاشی اور جغرافیائی وجوہات بتائی جاتی ہیں. مالی بے یقینی ہوئی, آپ کی عسکری کشیدگیاں بڑی, سیاسی کشیدگیاں بڑی, لوگوں کی جو ہے لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہوئی. سرمایہ کاروں کو لگا کہ ہمارا سرمایہ تو ڈوب جائے گا, جو پہلے ڈالرز میں انویسٹ کر رہے تھے ان کو لگا کہ ڈالر تو ری شفل ہو رہا ہے, اوپر نیچے جا رہا ہے, ڈالر جو ہے وہ مستحکم نہیں ہوا. سرمایہ کاروں کو اپنی سرمایہ کاری, اپنی انویسٹمنٹ وہاں لگانی ہوتی ہے جہاں ان کو پروفٹ کے ساتھ چیزیں ملے, ڈبل ہو کر ملے. تو سرمایہ کاروں نے کیا دیکھا کہ سونا جو ہے ایک ایسی سچویشن تھی جس میں نہ صرف لوکل منڈیوں نے بلکہ عالمی طور پر بھی ملکوں میں اگر دیکھا جائے انٹرنیشنل لیول پر بھی جو انڈیپینڈنٹ کنٹریز تھے انہوں نے بھی ڈالرز میں انویسٹ کرنے کی بجائے اپنا گولڈ کو خریدنا شروع کر دیا, گولڈ کی ذخیرہ اندوزی شروع کر دی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو اس میں لاس کے چانسز بہت کم تھے, دوسرا یہ کہ جس طرح ڈالر ری شفل ہوتا ہے اوپر نیچے اس کے پرائز جاتے ہیں, کبھی اوپر جا رہے ہوتے ہیں کبھی نیچے آ رہے ہوتے ہیں, غیر یقینی جو ہے وہ صورتحال ہوتی ہے. تو انویسٹرز نے رخ کیا سونے کی خریداری کی طرف. سونے کی خریداری لوگوں کو لگتا ہے نا ایک دم سے جی ملک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا, سونا عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گیا. تو یہ اوور نائٹ چیزیں نہیں ہوئی, یہ سلولی ہو رہی تھی. ملکوں کے تعلقات خراب ہوئے, کشیدگیاں بڑھیں, جنگیں سٹارٹ ہوئیں, انٹرنیشنل لیول پر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی, جغرافیائی لحاظ سے بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں. تو انویسٹرز کو لگا کہ ہم اپنے انویسٹمنٹ وہاں کریں جو محفوظ سورسز ہو. تو سب سے محفوظ کیا تھا؟ سونے کو خریدنا. تو انویسٹرز نے سونے کی طرف کا رخ کیا. جب سونے کی طرف کا رخ کیا تو غیر یقینی طور پر سچویشن چینج ہوئی اور گولڈ کے جو پرائز ہیں وہ اتنے بڑے کہ عام بندے کی پہنچ سے باہر ہو گئے. سرمایہ کار ابھی بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو وہ ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈبل سے ٹرپل ہو کے ان کو ملے گی. سرمایہ کاروں نے ڈالر پر غیر یقینی صورتحال دیکھتے ہوئے انہوں نے سوچا جی سونا جو ہے اس وقت سیو ہے. ڈالر کی جو کمزوری, ڈالر کمزور ہو گیا انٹرنیشنل لیول پر, تمام مارکیٹیں بھی ڈسٹرب ہوئیں. لوگوں نے پرائز بانڈ میں, اسٹاک ایکسچینج میں اور کرپٹو جو کرنسی تھی اس میں پہلے لوگ انویسٹمنٹ کر رہے تھے, لیکن انہیں لگا کہ بھئی اس میں اب محفوظ نہیں رہے ہمارے پیسے. تو ان کے پاس آلٹرنیٹ کیا تھا, ان کے پاس متبادل کیا تھا؟ تو متبادل تھا گولڈ. گولڈ میں ان کی انویسٹمنٹ تھی وہ اتنی سیو اور سیکیور ہو گئی, اور ان کو جو پے بیک تھا وہ بھی ڈبل مل رہا تھا. انویسٹرز نے, عالمی منڈیوں نے, لوکل منڈیوں نے گولڈ کی طرف کا رخ کر لیا, اور شرح سود میں بھی کمی ہوئی جس کی وجہ سے بھی گولڈ کے پرائز بڑھے. مالیاتی ادارے نے مزید پیش گوئی کی ہے کہ سونا مسلسل بڑھے گا اور مزید بڑھے گا, اور کچھ ماہرین کا تو کہنا ہے کہ یہ 10 لاکھ روپے تولے تک بھی جا سکتا ہے. اب ہم بات کریں گے چاندی کے حوالے سے. بھئی چاندی کیوں بڑھ گئی؟ سونے کی تو ایک سمجھ لگ رہی ہے کہ انویسٹرز نے سونے کی خریداری کی طرف رخ کیا, تو چاندی کو کیوں پر لگ گئے؟ چاندی کی جو بڑی وجہ ہے اگر ہم دیکھا جائے تو چاندی جو دھات ہے وہ یوز ہوتی ہے الیکٹرک کارز میں. الیکٹرک کارز اس کی صنعت میں چاندی کی ہائپ کریٹ ہونے میں یا پرائز بڑھنے میں بڑا جو تھا عمل دخل وہ صنعت کا تھا. آپ کی سولر پلیٹس میں یوز ہو رہی ہے. اگر ہم ایک سولر پلیٹ کی بات کریں تو ایک سولر پلیٹ میں منیمم جو ہے 20 گرام چاندی یوز ہوتی ہے. سولر کارڈز میں آپ کی چاندی جو ہے استعمال ہوتی ہے. جب اس کی استعمال بڑھا تو لوگوں کو لگا کہ فیوچر میں ظاہر ہے جو چیز زیادہ استعمال میں آتی ہے تو پھر اس کی ذخائر کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب ذخائر کی طرف, کیونکہ اس کے مزید ہمارے پاس دھاتیں بھی موجود ہیں, کاپر ہے, سلور ہے, چاندی ہے, باقی چیزیں بھی میڈیمز موجود ہیں. تو جب ان کو انویسٹرز کو یہ لگا کہ آنے والے وقت میں
جب سولر میں بھی اس کا یوز ہو رہا ہے، الیکٹرک کارز میں بھی ہو رہا ہے، تو مزید اس کی بھی مارکیٹ میں کمی ہو سکتی ہے. تو انویسٹرز نے چاندی کی طرف کا بھی رخ کیا. چاندی کے کم پرائز بڑے ہیں لیکن انڈیویجولی اتنا، اگر ہم پاسٹ کی بات کریں تو کبھی پاسٹ میں چاندی کی قیمت اس لیول تک نہیں آئی جہاں اب تک پہنچ چکی ہے. تو پھر ان کی سونے اور چاندی کی اتنی ہائپ کریٹ ہوئی، ایکسپرٹس نے کہنا شروع کیا جی یہ خریدا جائے، اس میں انویسٹمنٹ کے زیادہ چانسز ہے، اچھی انویسٹمنٹ، سیف اور سیکیور آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی، ہیونلی سیف انویسٹمنٹ ہوگی. تو پھر جتنے بھی آپ کے انویسٹرز تھے انہوں نے اسٹاک ایکسچینج، کرپٹو کرنسی اور آپ کے جو پرائز بانڈ، پہلے لوگوں کو لگتا ہے پرائز بانڈ خرید لیں گے، پاس پڑے رہیں گے، سیف سیکیور رہے گا، اگر کوئی لگ گیا تو ڈبل ہو جائے گا. لیکن گولڈ اور چاندی کی خریداری پہ جو گولڈ خرید رہے ہیں نو ڈاؤٹ وہ تو آؤٹ آف دا وے ہی مہنگا ہو رہا ہے، اور جو چاندی خرید رہے ہیں فیوچر میں ان کو بھی چاندی اچھا پے بیک کر دے گی. تو یہ دو وجوہات تھی کہ ہماری چاندی کیوں مہنگی ہو رہی ہے اور سونا کیوں مہنگا ہو رہا ہے. اور جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، انویسٹر تو بڑے لیول پر کر رہے ہیں، لوکلی جو چھوٹے پیمانے پر یا چھوٹے لیول پر صارفین اس میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے تو ان کے لیے بھی گولڈن موقع ہے کہ وہ اس پہ انویسٹ کر سکیں. اب بات کریں گے جی آلودگی کے حوالے سے. اسموگ میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اسکولوں کو بند کرنے کی جانب بھی غور و فکر کیا جا رہا ہے. اسموگ بڑھنے کی وجہ کیا ہوئی بھائی؟ جو ہمارے ہمسایہ ملک میں دیوالی منائی گئی، دہلی سے آنے والی ہوائیں، کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں فیکٹس اینڈ فیگرس کے حوالے سے تو 25 کلومیٹر دور ہے ہمارا اور انڈیا کا بارڈر، اور وہاں سے جب ہوائیں چلتی ہیں تو یہاں تک آتی ہیں. دیوالی پر جو انہوں نے پٹاخے پھوڑے اور ایسے پھوڑے، بے دریغ پھوڑے، آتش بازی کی گئی، دیے جلائے گئے، اور اس لیول تک انہوں نے جو ہے وہ آتش بازی کی کہ اپنا تو انہوں نے اسموگ کی صورتحال پیدا کی اتنی خطرناک حد تک کہ اگر ہم آج صبح کی بات کریں تو دہلی میں 535 ان کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو تھا وہ خطرناک حد تک تھا، 535 تک. اور جب ہوائیں آئیں، ہوائیں چلیں اور وہ لاہور میں داخل ہوئیں تو لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو تھا وہ 226 تھا، جو بہت حد تک خطرناک تھا. اور لاہور پوری دنیا میں کنسیڈر ہو رہا ہے دوسرے نمبر پر آلودگی کے لحاظ سے. اگر ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو کراچی کا انڈیکس لیول جو تھا 164 تھا، اور اس کو چھٹا جو آلودہ ترین شہر کنسیڈر کیا جا رہا ہے. اور دیوالی کی آتش بازی تو ایک بڑی وجہ تھی. دوسری یہ بھی تھی کہ جب ساتھ میں دیوالی آتی ہے تو مونجی کی جو فصل ساتھ میں کٹ رہی ہوتی ہے، جس کو چاول کی کاشت بھی کہا جاتا ہے، اس کی فصل ساتھ کٹتی ہے، ساتھ میں اس کی باقیات کو بھی آگ لگا دی جاتی ہے. انڈیا کا شہر امبالہ جو ہے اس کو چاول کی کاشت کے حوالے سے بہت بڑی انڈسٹری ہے وہاں پر. پوری دنیا میں سب سے زیادہ چاول جو کاشت ہے وہ امبالہ میں ہوتا ہے. وہاں پہ جب فصلیں کٹتی ہیں تو اس کو زمین کو بیلنس کرنے کے لیے، دوبارہ اس کو وہاں پر اگانے کے لیے، کاشتکاری کے لیے مفید بنانے کے لیے اس کی جو باقیات بچتی ہیں جس کو ہم تنے کہہ سکتے ہیں، ان تنوں کو آگ لگا دی جاتی ہے. تو وہ جب اس کی راکھ جب بنتی ہے، ہوا چلتی ہے تو ہوا جا کے آپ کی نمی کا تناسب چونکہ ہوا میں بڑھ گیا ہوتا ہے اس میں جا کے سٹکڈ ہو گئی ہے. ہمارے تعمیراتی شعبوں میں، ہمارے جو فضائی آلودگی کے حوالے سے جو کوڑے کو آگ لگانا، جو ہماری انڈسٹری تھی اور ہماری ٹرانسپورٹیشن تھی، ان سب پہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھا گیا. لیکن آپ چلنے والی ہواؤں کو نہیں روک سکتے، آپ ان ہواؤں کو نہیں روک سکتے بھائی یہ انڈیا کی ہوا ہے، یہ انڈیا کے بارڈر تک رک جائے، پاکستان میں اس کا آنا منع ہے، یا یہ وہاں کی ہوا ہے، یہ لاہور میں شامل نہیں ہو سکتی یا داخل نہیں ہو سکتی. تو وہاں کی دیوالی پر جس طرح سے پٹاخے پھوڑے گئے اور آتش بازی کی گئی، انہوں نے بھائی لاہوریوں کی، ان کی دیوالی نے لاہوریوں کا دیوالیہ نکال دیا. اور اب سچویشن اس حد تک آ گئی ہے کہ محکمہ تعلیم نے بھی احکامات جاری کیا ہے محکمہ اسکولز کو کہ میک شور کریں کہ بچے ماسک پہن کر آئیں، بچے ماسک لگا کر رکھیں. آؤٹ ڈور جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو محدود کیا جائے، اسمبلی سیشن جو ہیں ان کو محدود کیا جائے، انڈور ایکٹیویٹیز کی جائے. اگر سچویشن یہی رہی تو خدا نہ خواستہ اسکول جو ہیں وہ بند کرنے پڑیں گے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا، دوبارہ سے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.